بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق سورہ طلوع ہونے کے بعد دربار میں پہنچ چکے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سلطان دربار میں آئے تھے اور آپ نے ذکر و اذکار کر رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کا عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ حضور، منصورہ شہر کے اندر دریائے کنارے ایک گاؤں آباد ہے۔ حضور، اس دریا کے کنارے پر چند ماہ پہلے ایک مسافر گزرا اور اس مسافر کی باتوں سے متاثر ہو کر اس گاؤں کے اندر رہنے والے عیسائیوں کا پادری بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد اب گاؤں کے باقی بھی عیسائی اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کیونکہ اس گاؤں کے اندر نہ ہی صرف عیسائی بلکہ مسلمان اور دیگر مذاہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا کہ یہ تو سب خوشی کی بات ہے۔ تو ان میں سے ایک اور آدمی نے کہا کہ حضور، یہ بات تو خوشی کی تھی، لیکن حضور چند دن پہلے سارے گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ سارے گاؤں والے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تو جب غور کیا گیا تو محسوس ہوا کہ دریا کے کنارے پر ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ سارے گاؤں والے جب اپنے گھروں سے نکل کر دریا کے کنارے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا خوفناک قسم کا شیطان نمودار ہو رہا تھا۔ اس شیطان کو دیکھ کر سارے گاؤں والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس شیطان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، آنکھیں بھی آگ کی طرح سرخ تھیں، اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ سارے گاؤں والوں کے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں اور سب لوگ بہت دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور، وہ شیطان اتنا ڈراؤنا تھا کہ اس گاؤں کی جن عورتوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس شیطان کو دیکھ کر گاؤں کے بڑے بڑے نوجوان بھی کانپ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک اس شیطان کے منہ سے آگ بند ہوئی تو اس کا اتنا خوفناک چہرہ تھا کہ اس کی شکل کو دیکھ کر گاؤں کے اکثر بزرگوں کے پیشاب تک نکل گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، کیونکہ سلطان معظم اس کے سر میں اس کے دانت تھے جو کہ کافی بڑے تھے، اور اس کا منہ بھی اس کے سر کے اوپر تھا، اور یہ اپنے سر کے اوپر والے منہ سے آگ نکال رہا تھا۔ اس کے دانت کافی بڑے تھے اور اس کی آنکھیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس کی شکل بہت زیادہ ڈراؤنی یا کسی جن کی طرح لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے منہ بند کیا تو اچانک ہر جگہ اندھیرا چھا گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے منہ سے کچھ پتھر نکلنا شروع ہو گئے۔ گاؤں والے ڈر گئے کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ سارے گاؤں والے اپنے اپنے گھروں کو دوڑ گئے۔ اب ساری رات گاؤں والے اس خوف کے مارے سو نہ سکے کہ کہیں شیطان ان کے گھر میں آ کر ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے سوچا کہ جا کر دریا کے کنارے پر دیکھیں کہ آخر رات کو کیا ہوا تھا۔ جب سارے گاؤں والے دریا کے کنارے پر پہنچے تو وہاں قیمتی قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے، اور جب ان پتھروں کو بازار کے اندر بیچا گیا تو وہ بہت ہی نایاب اور اعلیٰ قسم کے پتھر تھے۔ اور حضور، آپ جس پادری کی وجہ سے سارے گاؤں والے آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے، جب سے وہ شیطان نمودار ہوا وہ سارے گاؤں والے حتیٰ کہ مسلمان بھی اپنے مذہب کو بھول کر اس شیطان کے پجاری ہو گئے ہیں۔ اب لوگ نماز کے انتظار کم کرتے ہیں اور اس شیطان کے انتظار زیادہ کرتے ہیں۔ اب جو لوگ چند دن پہلے بھوک سے مر رہے تھے، اب اس شیطان کی وجہ سے وہ مالا مال ہو رہے ہیں۔ سلطان معظم اگر اس ظالم خوفناک شیطان کو نہ روکا گیا تو وہ تو چند دنوں کے اندر اندر سارے گاؤں والوں کو گمراہ کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک شیطان اس شکل میں کیسے نمودار ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ دشمن کی کوئی بھی چال ہوگی، لہٰذا اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ان لوگوں میں ایک نوجوان بولا، حضور، وہ شیطان بہت خطرناک ہے اور اس کے ساتھ لڑنا اتنا آسان نہیں۔ گاؤں والے اتنے اکٹھے ہو کر بھی بہت دور ہو کر یہ سارا منظر دیکھتے ہیں۔ جب وہ شیطان چلا جاتا ہے تو ہی ہر کوئی اپنے اپنے ہاتھوں میں آگ والی لکڑیاں جلا کر ان پتھروں کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور حضور، اگر آپ بھی اس شیطان کو دیکھ لیں گے تو آپ بھی خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ضرور وہ شیطان بہت خطرناک ہے جس نے گاؤں والوں کو اتنا خوفناک کر دیا۔ سلطان نے سپاہیوں کے ساتھ پہنچے سپاہیوں کو کہا کہ تم گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اس شیطان کو دور سے دیکھنا، میں سمندر کے یعنی کہ دریا کے کنارے کے قریب جا کر ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر قریب سے یہ منظر دیکھوں گا کہ آخر وہ شیطان کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے طاقت کیا ہے۔ سارے گاؤں والے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ اب اس شیطان کے نمودار ہونے کا انتظار کیا جانے لگا۔ سلطان معظم اپنی تلوار میان سے نکالے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک دریا کے پانی کے اندر سے ایک شیطان نمودار ہونے لگا۔ وہ شیطان نمودار ہوا، پھر اس کے منہ سے عجیب و غریب خوفناک قسم کی آوازیں نکلنے لگیں۔
پھر تھوڑی دیر گزری کہ شیطان کے منہ سے اچانک آگ نکلنے لگی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ڈر گیا کہ اتنا خوفناک قسم کا شیطان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ شیطان اس شکل میں کبھی نہیں آ سکتا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، لیکن کوئی شیطان لوگوں کو قیمتی پتھر دے کر کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شیطان کے پیچھے راز کو فاش کرنے کے لیے ایک انوکھی چال چلی، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ظالم اور خوفناک قسم کے شیطان کا پردہ فاش کیا تو سارے گاؤں والوں کو پیر تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شیطان اصل میں ایک انسان تھا۔ اس نے اپنی خوفناک شکل اس لیے بنا رکھی تھی تاکہ کوئی اس کے نزدیک نہ جائے اور وہ بآسانی ایک کنواری لڑکی کو پکڑ کر اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ سلطان نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا تاکہ بستی کے لوگوں کی عزت بچ سکے اور اپنی بقیہ زندگی آرام و سکون سے گزار سکیں۔